بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا عتیق الرحمن سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ کے بھائی تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مجھے ان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ میرا ان سے جو تعارف ہوا تھا، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مجھے حکم ادا، اس کے ذریعے سے تعارف ہوا تھا۔ یہ کتاب میرے جو درسی ساتھی ہیں مفتی اکبر چاند پوری، ان کے پاس یہ کتاب تھی، میں نے ان سے لے کر کے اس کتاب کو پڑھا تھا۔ تو اس کتاب میں انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار۔ حضرت مولانا عتیق الرحمن سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں تو ایک فارسی شعر لکھ رکھا تھا جس کا حاصل یہ تھا کہ ایک شاعر یہ کہتا ہے، فارسی شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے کتے سے تشبیہ دے دی ہے، تو یہ بھی میں گستاخی کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ کے کتے سے تشبیہ دے رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اختر شیرانی کا واقعہ نقل کیا گیا تھا، اور اختر شیرانی کا یہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ کبھی ذہن سے نکلتا نہیں ہے۔ جو آدمی بھی اس واقعے کو پڑھ لے گا تو شاید ہی کبھی اس کے ذہن سے واقعہ نکلے۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ اختر شیرانی کسی ہوٹل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، شاعر تھے وہ، تو آس پاس میں کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے جو ملحد قسم کے نوجوان تھے۔ تو اختر شیرانی سے وہ مختلف سوالات کر رہے تھے، مختلف باتیں معلوم کر رہے تھے۔ تو اختر شیرانی کے سامنے جب کسی کا ذکر آتا، کسی شاعر کا یا کسی اور کا، تو کہہ دیتے کہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اختر شیرانی سے مختلف شعراء کے بارے میں پوچھا گیا کہ فلاں شاعر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، فلاں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اختر شیرانی کا چونکہ شراب پیے بیٹھے ہوئے تھے وہ، تو جواب یہی ہوتا کہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، بچہ ہے، میرے سامنے کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اس کی۔ تو جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اسی دوران ان میں سے ایک نوجوان نے اختر شیرانی سے یہ معلوم کر لیا کہ تم نبی کے بارے میں کیا کہتے ہو، نبی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لکھا ہے کہ اختر شیرانی کے سامنے جب نبی کا ذکر آیا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا، اور اس کے سامنے جو شراب کی بوتل یا گلاس رکھا ہوا تھا اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کے وہ جو سوال کرنے والا تھا اس کے طرف پھینک دیا غصے کی حالت میں، اور کہنے لگا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں کس حالت میں بیٹھا ہوا ہوں؟ میں شراب پیے ہوئے ہوں اور تم اس حالت میں چاہتے ہو کہ میری زبان سے نبی کا نام نکلے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس نے اس طرح کی باتیں کی کہ میں گنہگار ضرور ہوں لیکن تم کافر بنا دینا چاہتے ہو مجھے، تم مجھ سے ایمان چھین لینا چاہتے ہو۔ تو یہ باتیں جو ہے اختر شیرانی نے کہی، اور پھر آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اختر شیرانی جو ہے رات بھر اسی حال میں وہ روتا رہا کہ یہ لوگ جو ہے مجھے کافر بنا دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا واقعہ تھا کہ جو کبھی ذہن سے نہیں نکلتا ہے۔ تو یہ وہ پہلی تحریر تھی حضرت مولانا عتیق الرحمن سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کی جو میں نے پڑھی تھی۔ اس کے بعد ان کی اور کتابیں بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ مطالعے کے دوران جب ہم کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جو ذہن میں نقش ہو کے رہ جاتی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر۔ تو اس میں اس کی ایک بات بھی مجھے یاد رہ گئی ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے بہت صاحب علم شخصیت ہے، تو یہ کتاب جب ان کے سامنے گئی ہے تو اس کے بعض مشمولات اس طرح کے تھے کہ ان سے حضرت کا اتفاق نہ ہو سکا۔ جب حضرت کے سامنے وہ تحریر گئی تو حضرت نے جب اس تحریر کو دیکھا تو بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ تھی کہ حضرت اس میں اس طرح کی باتیں تھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چاہتے تھے کہ جو یزید ہے اس سے بیعت کر لیں جا کر کے، اس طرح کی کچھ باتیں تھیں۔ تو جب یہ بات حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئی تو حضرت نے سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور حضرت کو غصہ آ گیا۔ غصے کی حالت میں اپنے گھر سے نکلے مولانا عتیق الرحمن سنبھلی صاحب کے پاس جانے کے لیے، اس خیال سے کہ عتیق الرحمن کے پاس جاؤں گا اور اسے ڈانٹوں گا کہ تم نے اس طرح کی بات کیوں لکھ دی ہے۔ لیکن جب مولانا کے پاس میں پہنچے ہیں، مولانا عتیق الرحمن سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں، تو انہوں نے دلائل دیے، اور وہ اس طرح کے دلائل تھے کہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قائل ہونا پڑا۔ تو یہ تھے حضرت مولانا عتیق الرحمن سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو بڑی مفید ہیں۔ تو حضرت تو اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کے جو علمی کارنامے، ان کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ بآسانی آج کل کتابیں انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں،
لہذا ان کتابوں کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔